السلام علیکم، میں ناصر جمال خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا سے لوگ سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں اگر آپ آپشنس کو دیکھتے ہیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ مشہور ہو رہے ہیں، کئی لوگ جو ہیں فیس بک پہ مشہور ہو رہے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ یوٹیوب پہ اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ جن کے ملینز میں فالوورز آ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال اور اس کے افادیت یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اور جس کو ہم بہت زیادہ پذیرائی بھی نہیں دیتے اور بہت زیادہ اس میں نالج کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب اس میں بہت زبردست قسم کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جس سے نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ اویئر نہیں ہے۔ اس کے لیے اویئرنیس کے لیے کئی لوگ جو ہیں وہ اس میدان میں اترے ہوئے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا نام ہے عمران خان صاحب کا۔ اگر آپ ان کے چینلز پہ جائیں، ان کے چینل پہ جائیں تو آپ کو ایک تسلسل نظر آتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، اور کس خوبصورت انداز سے اویئر کر رہے ہیں۔ کسی بھی ایک ویڈیو کو آپ اٹھاتے ہیں، اس ایک ویڈیو میں آپ کو بھرپور طریقے سے ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، اور اس ایک ٹاپک میں آپ کو مکمل قسم کی وہ اویئرنیس وہ دیتے ہیں، مکمل قسم کی وہ کمپلیٹلی وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ کوئی ان پڑھ بندہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھ آتا ہے۔ تو بہت ہی ایک خوبصورت انداز سے اپنے چینل کو چلانے والے، اور پھر اس سے ارن کر کے اسی پہ سپینڈ کرنے والے، اور لوگوں کو بہتری کی طرف بلانے والے خوبصورت سوچ کے مالک عمران خان صاحب ہیں۔ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ عمران خان صاحب جی بتائیے گا کہ آپ نے یہ چینل ماشاءاللہ کھولا، لیکن چینل کے علاوہ یہ میرے خیال میں آپ کی پہلی انٹرویو ہوگی جو کہ آپ کوئی موضوع سے ہٹ کے بات کر رہے ہوں گے۔ جی بالکل، یہ میرے فرسٹ انٹرویو ہے۔ ابھی تک میں نے کسی چینل کو یا نیوز چینل کو میں نے ابھی تک انٹرویو نہیں دی، بس اپنی چینل پہ جسٹ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ بس یہ میرے فرسٹ انٹرویو ہے آج۔ ٹھیک جی۔ عمران خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ذاتی زندگی میں آپ کے جو ویورز ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، وہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ذاتی زندگی جو ہے کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ جی، میں پشاور سے بلونگ کرتا ہوں، کوارٹ روڈ سے۔ ایگزیکٹ لوکیشن تو نہیں بتاؤں گا کچھ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے۔ اور رہی بات میرے تعلیم کی، تو میں نے بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے عباسین یونیورسٹی پشاور سے، اور میں نے شادی کی ہے۔ ٹھیک جی، ٹھیک جی۔ یہ بتائیے گا عمران خان صاحب کہ آپ نے یوٹیوب کیوں چنا؟ مطلب آپ کے پاس آپشنس تھے، مشہور ہونا تھا تو آپ نے ٹک ٹاک پہ چلا جانا تھا۔ ماشاءاللہ اٹریکٹیو ہیں آپ، جوان ہیں، جس طرح باقی لوگ جاتے ہیں، کسی اور پلیٹ فارم پہ آپ چلے جاتے، آخر یوٹیوب ہی کیوں چنا؟ جی، آپ اس فیلڈ کی طرف جائیں جہاں سے آپ کو ریٹرن ملے۔ اگر اب میں ٹک ٹاک پہ جاتا، میرے ملین میں فالوور ہوتے، تو ریٹرن میں مجھے کیا ملتا؟ جس میں وہاں پہ فیمس ہوتا۔ یوٹیوب پہ میں گیا، وہاں پہ فیمس بھی میں ہوں، اور اچھی خاصی انکم بھی میرے ہے۔ صرف نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائے، آپ فیمس ہو جائے، آپ کی ارننگ صرف یوٹیوب سے سٹارٹ نہیں ہوتی، پھر مختلف ویز ہوتے ہیں جس میں پروموشن کرتے ہیں کسی پروڈکٹ کی، وہاں سے آپ کو ریٹرن میں پیسے مل سکتے ہیں۔ تو یوٹیوب ایک ایسا وے ہے جہاں پہ آپ فیمس ہونے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کما سکتے ہیں، ایک آپ کا فیس ویلیو بھی وہاں پہ بن جاتا ہے۔ یوٹیوب میں نے ایسے چنا کہ جب یونیورسٹی میں ہم نے ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ ہمیں آئی ٹی کے بارے میں نالج نہیں تھا زیادہ، تو ہمارے ایک ٹیچر صاحب تھے، وہ زیادہ ہمیں انسپائر کرتے تھے کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ فری لانسنگ سٹارٹ کریں، یوٹیوب سٹارٹ کرو۔ تو بس وہیں سے میرے یوٹیوب کی جو بات تھی نا دل میں اتری، اور میں نے کہا کہ یوٹیوب کے بارے میں نے سرچ کرنا ہے۔ 2018 کی بات ہے کہ میں نے وہاں پہ یوٹیوب چینل کو اوپن کیا، لیکن مسلسل میں نے محنت کی، ایک چینل پہ مجھے سکسیزفل نہیں حاصل کی میں نے۔ اس کے بعد دوسرا چینل اوپن کیا، تقریباً یہ میرا تیسرا چینل ہے جو کہ مجھے تھوڑا سا اچھا رزلٹ ملنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے یوٹیوب کی طرف میں آیا، اور آج تھوڑا بہت نام بھی ہے میرا الحمدللہ۔
تو آپ انسپائر ہوئے اپنے پروفیسر سے اور وہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا جی یا کوئی یوٹیوب کا کوئی بندہ تھا جس سے آپ انسپائر ہوئے؟ ہاں جی، جب انہوں نے کہا کہ یوٹیوب پر لوگ چینل بناتے ہیں، ویڈیو وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کو ارننگ ہوتی ہے وہاں سے، تو پھر میں نے سرچ کرنا سٹارٹ کیا کہ یار واقعی میں ایسا ہے. تو میں نے سرچ کر دیا کہ یوٹیوب سے ہم پیسے کیسے کمائیں. تو ایک ویڈیو آئی، وہ میں نے دیکھی. پھر میں نے وہاں پہ سرچ کیا کہ یوٹیوب چینل کیسے میں کریٹ کر سکتا ہوں. تو وہاں پہ میں نے یوٹیوب چینل کریٹ کر دیا اور ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کی. تو وہاں سے میں یوٹیوب کے ساتھ کنیکٹ میں رہا اور بہت سارے یوٹیوبر میں نے دیکھے ہیں کہ ایک یوٹیوبر میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، انڈین یوٹیوبر ہے جس کی جو والد صاحب تھے نا، وہ سائیکل ریپیئرنگ کا کام کرتے تھے سٹارٹ میں. تھوڑے سے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے جی سکے. لیکن جب وہ یوٹیوب پہ آئے، تقریباً 2017 کی بات ہے، 2016 کی بات ہے، جب اس نے اپنے یوٹیوب چینل کریٹ کر دیا. آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے 4 چینل ہیں. فرسٹ جو چینل ہے اس پر 3 ملین سبسکرائبر ہے. ابھی وہ جو چاہیں اپنی زندگی کے لیے وہ کر سکتے ہیں. تو اس سے میں کافی موٹیویٹ ہو گیا ہوں. ٹھیک جی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ خود یوٹیوبر ہو کے بلکہ سکھانے والے ہو کے کسی اور کی اتنی تعریف کرتے ہیں. عمران خان صاحب جی بتائیے گا کہ بعض لوگوں کا کی یہ سوچ ہوتی ہے، فار ایگزامپل میں اگر کوئی کام سیکھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس کو لوگوں کو سکھانا نہیں چاہیے. اس میں تھوڑا سا ہم کنجوسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے سکھا دیا تو مطلب پھر میں کیا کھاؤں گا. آپ یہ سکھاتے بھی پھر اس طریقے سے ہیں کہ بندہ اس کو سیکھ کر لوگوں کو سکھا سکتا ہے، تو آخر اس طرف کیوں؟ جی، اگر ہم کبھی یہ خیال ذہن میں نہیں آیا کہ یہ سب لوگ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کیا کھائیں گے؟ جی، اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم اس بات کو سمجھیں تو ہمارا رزق کوئی نہیں چھین سکتا. تو پہلی بات یہ میرے ذہن میں آئی کہ اگر میں ارن کرتا ہوں فری لانسنگ کے تھرو، بلاگنگ کے تھرو یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ یا یوٹیوب کے تھرو، تو کیوں نہ میں لوگوں کو بالکل فری میں سکھاؤں اور وہ بھی ارن کرے. الحمدللہ میری وجہ سے صرف لوکلی اپنی ایریا میں بات کروں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی میں نے جو فائیور اکاؤنٹ ہے یا یوٹیوب چینل ہے میں نے ان کے لیے کریٹ کیے ہیں اور الحمدللہ وہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے کنجوسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ یار آن لائن فیلڈ میں آپ جو کماتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو ہم کماتے ہیں آن لائن وہ باہر سے ہماری کنٹری میں ڈالر آتے ہیں، جس کی ہماری جو کنٹری کی ویلیو بھی بڑھتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے سٹارٹ کی کہ میں کماتا ہوں اور لوگ کیوں نہ کمائیں. ٹھیک جی. عمران خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ خود آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اسکیمز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جی. تو جو نئے یوٹیوبر ہیں ان کو کیا میسج دیں گے کہ اسکیمز سے بچنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ اچھا، اسکیم میرے ساتھ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں اور اس سے مجھے اچھا جو نا سبق ملتا ہے. لیکن یوٹیوب پہ جو اسی طرح اسکیم ہے وہ تو زیادہ اویلیبل نہیں ہے. یوٹیوب پہ جو اسی طرح اسکیم ہے نا وہ زیادہ نہیں ہے. زیادہ تر میں نے جو اسکیمر دیکھے ہیں نا وہ فیس بک پہ زیادہ اویلیبل ہیں. میرے ساتھ بھی بہت سارے اسکیم ہو چکے ہیں اور وہ فیس بک پہ زیادہ موجود ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو اسکیمر سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک آن لائن فیلڈ میں کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. ٹرسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ویڈیو کو نہ دیکھیں، نہیں، ان کو پیسے سینڈ نہ کریں جب تک اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کی بیک گراؤنڈ کا آپ کا پتہ نہ ہو. تو اس پر آپ پیسے سینڈ نہ کریں. اگر سینڈ کریں گے تو آن لائن فیلڈ ہے، آپ کسی کے پاس بھی جائے کہ میرے ساتھ اسکیم ہو گیا ہے تو کہیں گے کہ اب ہم کہاں پہ اس کو ڈھونڈیں گے. تو اس سے آپ لوگ بچیں. ٹھیک جی. نوجوان نسل جو ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ زیادہ تر ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں جن کا ان کو فائدہ نہیں ہے. تو کیا میسج دیں گے نوجوان نسل کو؟ جی، میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں. اور بھی میں لوگ کو دیکھتا ہوں بس ٹک ٹاک کو اوپن کرتے ہیں، ویڈیو وہاں پہ جو ہے نا یا تو خود کریٹ کرتے ہیں یا وہاں پہ دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جسٹ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، اسمارٹ فون ہے، تو آپ گھر بیٹھے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جادوئی باتیں نہیں ہیں کہ بس آج آپ نے ایک فیلڈ کے اندر آپ آئے اور کل آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوگی. نہیں، آپ تھوڑی محنت کریں گے اس فیلڈ کے اندر، دن آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو سکتی ہے. تو جتنی بھی یہاں پہ ویور ہے اور نوجوان ہے اسپیشلی، اس کو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ آن لائن فیلڈ کی طرف آئے. کچھ میں آپ کو ریکمینڈ کرنا ہو، یا تو یوٹیوب سٹارٹ کریں، بلاگنگ سٹارٹ کریں، ایفیلیٹ مارکیٹنگ سٹارٹ کریں، یا فائیور جو فری لانسنگ ہے نا وہ آپ سٹارٹ کریں. کوئی بھی اسکل سیکھی، آپ آن لائن اس کو سیل کر سکتے ہیں اور اچھی خاصی انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اس سے.
تو بجائے اس کے کہ آپ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنائیں، ٹک ٹاک آپ کو کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا. جس آپ فیمس ہوں گے تو کیا ہو گیا؟ آپ کی ارننگ سورس بالکل بھی نہیں ہوگی. تو یہ جو میں نے آپ کو فیلڈ بتائی، اس کے اندر آپ جائیں، یہ آپ کو فیمس بھی کرے گی اور آپ کو اچھا ریٹرن بھی دے گی. ٹھیک جی. عمران خان صاحب، اگر فرض کریں یہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہوں تو کیا کون سا عمران ٹیکنیکل چینل جو ہے اس پہ آپ نے کچھ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جہاں سے ان کو رہنمائی ملے؟ ہاں جی بالکل. جو ٹیکنیکل عمران چینل ہے میں خود ہی اس کو آپریٹ کرتا ہوں. اس کے اندر میں نے بہت ساری چیز سکھائی ہے. فری لانسنگ میں نے A to Z سکھائی ہے، بلاگنگ میں نے سکھائی ہے، یوٹیوب میں نے سکھائی ہے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں نے سکھائی ہے، اور بھی بہت سارے اسکل میں نے سکھائے ہیں. ان میں سے ایک بھی آپ لوگ سیکھیں. لیکن دوبارہ بتاتا ہوں، سیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج آپ نے سیکھا کل آپ کی ارننگ اسٹارٹ ہو جائے گی. نہیں، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. انشاءاللہ آپ ارن کر سکتے ہیں آن لائن فیلڈ کے اندر. ٹھیک جی. جو تعلیم یافتہ نہیں ہے کیا وہ پیسے کما سکتے ہیں یوٹیوب سے؟ جی بالکل آپ کما سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف تعلیم والے. تعلیم کے اندر اگر آپ تھوڑی سی بھی ایجوکیٹڈ ہیں، لائک 4-5 کلاس تک پڑھے ہیں، تو آپ سمپل اسکل ویڈیو ایڈیٹنگ کا آئی ہوپ آپ کرتی بھی ہیں. اگر آپ ایک ٹک ٹاکر ہیں نا تو آپ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں، تو کیوں نہ آپ تھوڑے پروفیشنل طریقے سے اس کو ایڈٹ کریں اور آپ فری لانسنگ سائٹ اس پہ سیل کریں، تو آپ اسے ارن کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب، آپ نے خیبر ٹائم کو ٹائم دیا. ناظرین، ڈسکرپشن میں عمران خان صاحب کا یہ جو ٹیکنیکل عمران کے جو چینل ہے اس کا لنک بھی موجود ہے، اور بار بار آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے اس کا لنک جو ہے وہ بھی آ رہا ہے، اور اس کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. ارن کرنے کے لیے بہترین ایک پلیٹ فارم ہے. آپ یقین کیجیے گا کہ میں خود تقریباً 4 سال سے اس یوٹیوب میں تھا، لیکن جس خلوص سے میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو وہ کچھ بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں. سب ماشاءاللہ بہت اچھے سکھاتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب سمجھا رہے ہیں اور جس خلوص کے ساتھ سمجھا رہے ہیں وہ کچھ انداز مختلف ہے، جس کو پذیرائی ملنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. تھینکس فار یور ٹائم جی. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.